کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عظیم عبادتوں کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شمار کر دیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضتوں کا سلسلہ شروع رہا کہ چونکہ یہ وہ دور تھا جب ابلیس جنت میں تھا اور جنت کی زمین کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ایسا نہ تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ سجدوں اور عبادتوں اور ریاضتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے ہی خیر و شر کی طاقتوں کا آغاز ہوا، اور قدیم سیف اور کتابوں کے مطابق ابلیس کو جب حکم دیا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا تھا، اور شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا تھوک گرا وہ مٹی نکال لاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب وہ مٹی نکال لائے تو وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے، جس کو پنجابی دھونی کہتے ہیں، جس کو پہاڑی زبان میں دھون کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو ناف کہا جاتا ہے۔